بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ اب تحریک انصاف کی جانب سے ایک نئی بات سامنے آئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے ترجمان کہتے ہیں کہ پہلے پنجاب اسمبلی تحلیل ہوگی تو تب خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل وہ کریں گے، کیونکہ بعض وزراء اور ارکان کے درمیان اس معاملے پر اختلافات پائے جاتے ہیں۔ تحریک انصاف کی سیاست اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہم نے دھرنے دیکھے، لانگ مارچ دیکھا، اور اس کے بعد یہ جو اسمبلیوں کی تحلیل کی گیدڑ بھبکی ہے یہ ہم نے دیکھی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری سعی اب لا حاصل دکھ رہی ہے، کیونکہ پنجاب کے اندر پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ کم از کم 4 مہینے تک اسمبلی تحلیل نہیں کرنے جا رہے۔ یہی کچھ معاملہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی ہے، لیکن پھر عمران خان کی وہ دھمکی یا عمران خان کی وہ جو سیاست جو انہیں خود بند گلی کی طرف ایسا لگتا ہے کہ لے جا رہی ہے۔ آج وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے دو ٹوک انداز میں تحریک انصاف کو کہا ہے کہ آپ پنجاب کے اندر حکومت کو ختم کریں، الیکشن کروائیں، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، محض دھمکیاں یا محض باتوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ رانا ثناءاللہ نے آج یہ بھی کہا کہ اب ہم سب سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب کی استقبال کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے ہیں۔ لیکن دوسری جانب جو ہم نے دیکھا کہ برطانوی اخبار ڈیلی میل نے اپنے الزامات پر جو انہوں نے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے خلاف لگائے تھے اس پر بھی معافی مانگ لی ہے، اور ڈیلی میل نے اپنے موقف میں کہا ہے کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اور انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں وہ اس پر معذرت خواہ ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو جو براڈ شیٹ کیس تھا اس میں کاوے موسوی نے بھی کچھ اسی طرح کی معافی مانگی تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ جو چند سال تھے وہ صرف الزامات، بلیک میلنگ اور ایک طرح سے جو مختلف اخبارات تھے یا مختلف میڈیا کو استعمال کیا گیا اس قیادت کے خلاف، سابقہ قیادت کے خلاف الزامات کے لیے۔ تو اب جو ایک صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں کیا سیاسی منظرنامہ ہوگا، آج ہم اسی معاملے پر بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں لیگ نون سے اختیار ولی خان۔ اختیار ولی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں حیدر زمان قریشی۔ قریشی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی جناب انور رضا۔ انور رضا صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید۔ اختیار ولی صاحب، خیبر پختونخوا کے چونکہ آپ ایم پی اے بھی ہیں، وہاں کے ترجمان کا بیان سامنے آیا ہے کہ جب تک پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹے گی تو خیبر پختونخوا اسمبلی کو ہم تحلیل نہیں کریں گے، اور کچھ اسی قسم کی جو ہے فیلنگز ہمیں نظر آتی ہیں پنجاب میں بھی کہ پہلے آپ، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اسمبلیاں تو اب تحلیل نہیں ہوں گی۔ دیکھیں جاوید بھائی، ایسا ہے کہ یہ اسمبلیاں پہلے دن سے ہم بتا چکے ہیں یہ ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ اسمبلیاں کون توڑے گا؟ ان کے پاس اسمبلی توڑنے والا کوئی بندہ ہی نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو پہلے دن ہم نے ان کو کہہ دیا تھا کہ آپ اسمبلی نہیں توڑ سکتے، بلکہ میں نے تو اتنا کہہ دیا تھا کہ میں ضمانت دینے کے لیے، گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں یہ اسمبلی نہیں توڑیں گے۔ اور جو ہمارے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں محمود خان، اس کے بارے میں تو یہ بڑا مشہور ہے، میں نے پہلے دن کہا تھا، وہ ٹی وی پہ بڑا اچھا چلا تھا کہ وہ بیچارہ بادام نہیں توڑ سکتا، وہ اسمبلی کیا توڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان یہاں سے گزشتہ 10 سالوں سے خیبر پختونخوا سے وہ ہر مہینے اپنا حصہ لیتے ہیں، ماہواری لیتے ہیں، اور آج کل پنجاب سے وہ اپنا ناچاکی الاؤنس وصول کر رہے ہیں۔ تو یہ ہیلی کاپٹر، یہ پیسے، یہ ٹشن، یہ دولت، یہ جلسے، یہ ساری تو ہے، یہ سرکاری خزانوں کی سپانسرڈ وہ ہیں، جلسے ہیں اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں، تو یہ کس طرح توڑیں گے؟ اور دوسرا، میں اس بات پہ قائل تھا، مجھے اس بات کا بخوبی علم تھا کہ خیبر پختونخوا کے وزراء کو، ایم پی ایس کو، چیف منسٹر کو، سب کو اس بات کا ادراک ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگلی اسمبلی جو بنے گی اس میں پی ٹی آئی کا کچھ نہیں ہے، پرفارمنس ان کی زیرو ہے، گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے۔ لوگ اب یہ جب پبلک میں جائیں گے جنرل الیکشن میں تو ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے 50 لاکھ گھر کہاں ہیں، 1 کروڑ نوکریاں کدھر ہے، انقلاب کہاں ہے، آپ نے سائیکل پہ جانا تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں، آپ نے بلڈوزر کرنا تھا گورنر ہاؤسز کو، آپ نے لائبریری بنانی تھی، آپ نے پروٹوکول نہیں لیا تھا، آپ نے کون سا وعدہ پورا کیا؟ پھر آپ نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ پتہ نہیں میں کوئی کیا کر دوں گا کہ یہ
اس طرح کا کوئی انقلاب آئے گا کہ باہر سے لوگ آئیں گے اور پاکستان میں وہ نوکریاں مانگیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوا. ڈبل سٹینڈرڈ آف ایجوکیشن آپ نے ختم کرنا تھا, آپ نے نہیں کیا. ڈبل سٹینڈرڈ آف ہیلتھ آپ نے ختم کرنا تھا, وہ آپ نے نہیں کیا. ڈبل سٹینڈرڈ آف جسٹس آپ نے ختم کرنا تھا, وہ آپ نے نہیں کیا. اب لوگ ان سے ان کی پرفارمنس کا پوچھیں گے. نئے الیکشن میں جاتے ہوئے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میرے خلاف سائفر آیا تھا, اس پہ بھی آپ نے معافی مانگ لی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میرے خلاف کوئی سازش ہوئی تھی, اس پہ بھی آپ نے معافی مانگ لی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فوج نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, اس پہ بھی آپ نے یو ٹرن لے لیا. تو میرے خیال میں اسمبلیاں توڑنے کے لیے سب سے پہلے تو پارٹی کو یکجان اور یک زبان ہونا چاہیے, جو کہ یہاں پہ ایسے کوئی حالات نہیں ہیں اور یہ کبھی بھی نہیں توڑیں گے. اب تو جو میری اسسمنٹ ہے بحیثیت ایک پولیٹیکل کارکن کی, میں 33 سال سے پولیٹیکل کارکن ہوں, تو میری ذاتی اسسمنٹ یہ ہے کہ جب تک وفاق کی طرف سے الیکشن کا اعلان نہیں ہوگا یہ کوئی اسمبلی توڑنا کیا, یہ ان کا ایک ایم پی اے بھی کوئی, مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی استعفیٰ دے دے. اور ٹھیک. عمران خان کو اس بات کا اندازہ بخوبی ہو چکا ہے, اور وہ ابھی یہاں پہ بھی فیس سیونگ اور کوئی سیف ایگزٹ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, جو ان کو مل نہیں رہا, ملے گا تو وہ نکل جائیں گے. جی حیدر زمان قریشی صاحب, آپ بتائیے گا کہ سیاست کے اندر آپ بات کرتے ہیں, جب آپ دعویٰ کرتے ہیں, جب آپ مطالبہ کرتے ہیں, تو آپ اپنے ارد گرد ایک سپیس رکھتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کیوں یہ سپیس نہیں رکھتے کہ وہ ہر ایکسٹریم لیول پہ چلے جاتے ہیں اور پھر ان کو ان کی سیاست کو اسی امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ آپ نے دھرنے, لانگ مارچ, پھر اب اسمبلیوں کی تحلیل, اب اس میں بھی معاملات سامنے آ رہے ہیں. قریشی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جاوید اقبال صاحب. دیکھیے, عمران خان جو ہے ایک ٹریڈیشنلی ایک سولو فلائٹ والا آدمی ہے, ایگوسٹک انسان ہے. اس نے زندگی میں کرکٹ بھی اپنی ایگو کے لیے کھیلی, اور اس نے جو ہے اے ٹی ایمز جو زندگی میں رکھی اور لوگوں کا چندہ لے کر اپنے اللہ تللے اور عیاشیوں پہ لگایا, اور یہ ریکارڈ سے ثابت ہوا اوور دا ٹائم پیریڈ. دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے, وہ کہتے ہیں نا کہ لا آف نیچر ہے کہ ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن. انہوں نے اپنی طرف سے بہت زبردست یارکر اور جو ہے وہ گیند پھینکی اور کہا کہ میں اسمبلیوں سے استعفیٰ دے رہا ہوں. ہمیں تو اسی دن معلوم تھا کہ استعفیٰ بتا کے نہیں دیا جاتا جاوید اقبال صاحب, استعفیٰ دیا جاتا ہے. اور استعفیٰ ایسے ہی دیا گیا تھا جیسے قومی اسمبلی سے دیا گیا, اور پھر اسمبلیاں تحلیل جو ہیں وہ بتا کے نہیں کی جاتی. آپ کے ملک میں پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں اسمبلیاں 4 سے 5 مرتبہ تحلیل ہوئی ہیں. 58(2)B کے نتیجے میں بھی تحلیل ہوئی ہیں, اور چیف منسٹرز نے بھی کی ہیں. اور آپ کی ریسنٹ ہسٹری میں وہ عارف الوی صاحب نے بھی کی تھی پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ. یاد ہے نا آپ کو؟ کسی کو بتایا تو نہیں تھا کہ تحلیل کر رہے ہیں, لیکن کر دی تھی. تو بہت ساری چیزیں جب آپ نے کرنی ہوتی ہیں تو آپ اس طرح اس کے اعلانات نہیں کرتے. ان کے اعلان سے ہی یہ بات کلیئر تھی کہ یہ صرف ایک پلوئے ہے. لیکن انفارچونیٹلی وہ کہتے ہیں نا کہ جو انہوں نے پتا پھینکا وہ منہ پر ان کے اپنے آ لگا, اور وہ ایسے لگا کہ اب یہ بند گلی میں کارنر ہو گئے ہیں. اور وہ ایسے کہ نہ پنجاب والے استعفیٰ دے رہے ہیں, اور کے پی کے والوں نے ایسی شرط لگا دی ہے کہ پنجاب دے گا تو ہم دیں گے, اور ان کو اب پتہ ہے کہ پنجاب والے دیں گے نہیں. یہ وہی حکومت ہے جو کہتی تھی 60 سیکنڈ میں اسمبلی تحلیل کر دوں گا. اب 4 مہینے کی باتیں ہو رہی ہیں, آگے دیکھیے گا کئی مہینے اور کئی ہفتے بیت جائیں گے, اور یہ عوام کو جو جھانسا, فریب, فتنہ, جھوٹ اور گالی گلوچ کی جو سیاست ہے, آہستہ آہستہ یہ کیسکیڈ ڈاؤن کرے گی, اپنے منطقی انجام پر پہنچے گی. اور بالکل ہمارے دوست جو بات ابھی کر رہے تھے کہ کے پی کے تو اس کی اے ٹی ایم مشین ہے. بلین ٹرونی سونامی ہو, بی آر ٹی ہو, وہاں کے اللہ تللے, وہیں سے تو اب اس کے جلسے فائنینس ہو رہے ہیں. کیونکہ جب کہ بزدار صاحب گئے ہیں, ان کا حقہ پانی اور روزی جو ہے وہ تو بند ہو گئی ہے. اب چودھری صاحبان جو ہیں وہ اپنے انداز سے حکومت چلائیں گے, وہ ان کو کوئی حصہ یا بھتہ تو نہیں دیں گے نا. پہلے تو ہاٹ لائن تھی بنی گالا کی, اور اس کی تفصیلات میں جائے بغیر ساری ریکوری ہوتی تھی. کس کو نہیں پتا, ادارے رپورٹیں کرتے تھے, آئی ایف آئی کرتی تھی, آئی بی کرتی تھی کہ جناب یہ جو کرپشن کی عجب غضب کہانیاں ہیں جو, تو وہ کیوں خاموش رہے.
بلکہ وسیم اکرم پلس کا دفاع کرتے رہے, فرح گوگی کا دفاع کیا. ایسی کیا مجبوری تھی؟ محمود خان کا تو کبھی دفاع نہیں کیا, شاہرام کا تو کبھی دفاع نہیں کیا. اگر آپ کا صوبہ, آپ کو یاد ہے وہ 3 وزراء کی آ کے کس طرح سرزنش کر دی گئی تھی جب انہوں نے سر اٹھانے کی کوشش کی تھی. تو وہاں علی امین ہے اور لوگ ہیں, وہ ساری ریکوری کر کے دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کرنے کے اور بالکل انہوں نے استعفیٰ نہیں دینا. انہوں نے نہ 2014 میں استعفیٰ دیا اور اس پہ عمل کیا, واپس اسی منہ کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے. اب تو اس منہ کے ساتھ بھی قومی اسمبلی میں آ کے بیٹھنے جوگے نہیں رہے, اور اب کہتے ہیں کہ میں اسمبلی تحلیل کر دوں. ٹھیک ہے, یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ ہر چیز میں آپ ہر بات میں اسمبلی توڑ دوں گا, اسمبلی تحلیل کر. 2014 میں انور رضا صاحب استعفے دیے, تحریک انصاف نے دھرنے کے دوران, پھر واپس آ گئے, اسمبلی کے اندر بیٹھ گئے. یہ اس رویے کو ہم کیا, پارلیمانی رویہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ پارلیمان کے اندر بیٹھ کے اس کو مضبوط کریں اور وہاں بیٹھ کے آپ ڈٹ کے اس حکومت کی اپوزیشن کریں. حکومت کوئی غلط کام کرتا ہے تو آپ اس پہ تنقید کریں, مثبت تنقید کریں, قانون سازی کے اندر آپ آئیں, لیکن آپ یہ اسمبلی توڑ دوں گا, وہ اسمبلی توڑ دوں گا, یہاں سے ریزائن دے دوں گا, یہ سیاست ہمیں کس طرف لے جائے گی؟ دیکھیے جاوید بھائی, سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کا جو غیر جمہوری, غیر سیاسی رویہ ہے, اس کا انہیں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے ود ان پارٹی اور پارٹی کے باہر بھی. دیکھیے ایک وقت یہ بھی تھا کہ جب خان صاحب اپنے بیانیے کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے تھے, انہوں نے جب اپنے بیانیے سے آہستہ آہستہ بیک آف کرنا شروع کیا تو پھر جو پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کی الائز پارٹیز تھیں, انہوں نے عمران خان صاحب کو پولیٹیکلی خاصا کمزور کیا اور پیچھے دھکیلا. اس کی پہلی مثال تو یہ تھی کہ خان صاحب کہتے تھے کہ میں جمع غفیر لے کے آؤں گا اور جو حقیقی آزادی مارچ ہوگا اس کے نتیجے میں انتخابات کی تاریخ لوں گا. وہ تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. دوسرا بڑا سمارٹلی پلے کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ اور اسحاق ڈار. رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ بالکل آپ اگر دیکھیں تو انہوں نے عمران خان صاحب کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا, اور جو عوامی طاقت کے ذریعے جو وہ مطالبات تسلیم کروانا چاہتے تھے اس میں وہ ناکام ہوئے ہیں. دوسرا اسحاق ڈار صاحب جو نمائندے ہیں میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب کے, وہ بہت سمارٹلی پلے کر رہے ہیں اور وہ مذاکرات کے لیے انہوں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو انگیج کر رکھا ہے. بالکل صحیح. ایک طرف تو حکومت اور اتحادی جو ہیں وہ مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں اور وہ پولیٹیکلی گین کرتے چلے جا رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ اگر دیکھیں تو جو دھوس دھمکی دھاندلی ہے رانا ثناء اللہ صاحب ان کو ہیڈ آن کرتے ہیں, اب وہ کہتے ہیں, آج ان کا سٹیٹمنٹ دیکھیں بڑا الارمنگ تھا کہ آپ آئیں بائیں شائیں نہ کریں, اگر مگر نہ کریں, اسمبلیاں توڑ دیں, سیدھی بات کی انہوں نے, 2 ٹوک بات کیا. اچھا اب اسمبلیاں تحلیل کیوں نہیں کی جا رہی, اس پہ آتے ہیں. پرویز الہی صاحب کو یہ پتا ہے کہ انہوں نے اس عمران خان صاحب کے ساتھ جانے کے بعد اپنی فیملی میں بھی ایک رفٹ کریٹ ہوئی, اس کا ذمہ دار کوئی بھی ہو سکتا ہے. وہ بھی خان صاحب کو سمجھتے ہیں, چودھری شجاعت بھی اور پرویز الہی بھی کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں بھی تو یہ بات ہوگی. وہ بڑا وزادار اور اچھے لوگ ہیں اور فیملی میں پہلی مرتبہ ان کے رفٹ سامنے آئی ہے. اب چودھری پرویز الہی کو یہ بہتر طریقے سے پتا ہے کہ اب ان کے پاس یہ 8 ماہ ہیں جب تک یہ اسمبلیاں ہیں. اس کے بعد پنجاب میں جس کی بھی گورنمنٹ آتی ہے پرویز الہی صاحب کو وزارت اعلیٰ تو نہیں ملے گی. اب وہ کر کیا رہے ہیں, ایک تو پنجاب میں وہ اسمبلیوں کو نہ توڑنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ کاف کو مضبوط کر رہے ہیں. وہاں پر مضبوط کرنے کی وجہ ذرا سمجھیے کہ وہ ان کا جو مستقبل ہے, ان کا جو بازو ہے وہ ہے مونس الہی. وہ چاہتے ہیں کہ مونس الہی کو ذرا میں پولیٹیکلی زیادہ سٹرانگ کروں, وہ میچورٹی کی طرف جائیں, اور وہ 8 مہینے میں کر سکتے ہیں جب تک وہ وزیر اعلیٰ رہیں گے. اور وہ عمران خان صاحب کو یہ بھی بتا چکے ہیں کہ اگر اسمبلیاں تحلیل کر دی گئیں تو ہمیں پولیٹیکلی اس کا نقصان کیا ہوگا, اور اس سے زیادہ وہ خان صاحب کو ڈرا بھی رہے ہیں کہ اگر ہمارے ہاتھ میں پنجاب گورنمنٹ نہیں رہے گی تو پھر آپ مجھے بتائیے نہ کے پی کے جا سکیں گے نہ پنجاب, اور فیڈرل گورنمنٹ آپ کو اریسٹ بھی کر سکتی ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب مار کم رہے ہیں اور بھگا زیادہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو. وہ یہ خوف بھی ان کے میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ خوف بھی خان صاحب کے ان کے لیڈران کے بیک آف مائنڈ میں کہیں نہ کہیں موجود ضرور ہے. کیونکہ 2 وجوہات ہو سکتی تھی, یا تو وہ ایک وجہ تو ہمیں نظر آ گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات نہیں ہیں, اس وجہ سے وہ اسلام آباد نہیں آنا چاہتے. دوسری وجہ یہ خوف ضرور تھا ان کو کہ اگر ہم اسلام آباد میں انٹر ہوئے تو رانا ثناء اللہ ہمیں آڑے ہاتھوں لیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب رانا ثناء اللہ صاحب سارے قانونی اور آئینی آپشنز پہ ہی بات کرتے ہیں. دیکھیے نا, مجھے سارے اس کے اندر رہتے ہوئے بات کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ بڑے زیرک ہے, وہ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ وہ پولیٹیکلی اس وقت وہ میچور ہیں, اور میچورٹی کا مظاہرہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے خلاف جب کام ہوگا تو قانون حرکت میں آئے گا. مجھے بتائیے یہ کون سی غیر آئینی بات ہے؟ اگر آپ لیٹ سپوز کوئی سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں تو پھر قانون تو حرکت میں آئے گا نا, لاٹھی چارج ہوگا, ٹیئر گیس آپ کی طرف پھینکے جائیں گے.
اور 25 مئی کا اس کا مظاہرہ بھی کروا چکے ہیں رانا ثناء اللہ، اور پھر اپنے بیانات سے انہوں نے بہت زیادہ سخت پیغامات بھی دیے ہیں. اس کا بھی کوئی نہ کوئی آپ کے جو ورکرز ہیں ان پر کوئی نہ کوئی اثر ضرور پڑتا ہے، کیونکہ یہ مسلم لیگ نون یا پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارٹی یا JUI کے کارکنان نہیں ہیں کہ جو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ ذرا اور قسم کا ماحول ہے، ماڈ اسکواڈ لوگ ہیں، صرف یہ ذرا آتے ہیں، میوزک پہ آئے، بات شت کی، گپ شپ کی، چٹ چیٹ کی ہے، ماحول بنایا اور چلے گئے. اچھا یہ بات تو ایک قطع نظر، اس کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں، لیکن اسمبلیاں اب KPK کے لوگ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہیں بھی پتہ ہے کہ ہم 10 برس بلا شرکت غیر انہوں نے وہاں پر حکومت کی ہے. اب وہاں پر لوگ، میں آپ کو بتاؤں، آپ KPK سے تعلق رکھتے ہیں، لوگ وہاں پر بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی پرفارمنس کیا ہے، آپ نے ڈیلیور کیا کیا ہے. اب اگر 8 ماہ پہلے آپ اسمبلی کو ڈیزالو کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، کیونکہ خان صاحب اپنی پاپولیرٹی بھی لوز کی ہے انہوں نے، اور جو ان کا بیانیہ تھا اس سے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے وہ پولیٹیکلی بھی کمزور ہوئے ہیں. اور دوسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو اداروں اور ان کے درمیان ٹرسٹ کا ایک لیول تھا وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. اب ڈسٹرسٹ ہے خان صاحب کے ساتھ اداروں کا، اور جو نئی اسٹیبلشمنٹ کی قیادت آئی ہے وہ بالکل پیورلی پیشہ ورانہ کام کی طرف انہوں نے توجہ دی ہے. انہوں نے یہ پیغام سب کو دیا ہے کہ آپ اپنے جو پولیٹیکل ایشوز ہیں وہ خود بیٹھ کر ریزالو کیجیے. اور یہ اچھی بات ہے جاوید صاحب، جو سیاسی ایشو ہیں وہ سیاسی ماحول میں حل ہو تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ پھر کسی تیسری قوت کو یا ہم جیسے جرنلسٹوں کو بھی بات کرنے کا موقع نہیں ملتا. میں سمجھتا ہوں کہ سیاست دانوں کو اس وقت میچورٹی کا سامنا کرنا چاہیے، میچورٹی شو کرنی چاہیے، اور خان صاحب کو جو غیر جمہوری غیر سیاسی رویہ ہے اسے ترک کر کے مذاکرات کی اختیار ولی صاحب، آپ کی توقعات ہیں کہ تحریک انصاف اس قسم کا رویہ اب ظاہر کرے گی؟ کیونکہ آپ نے، جیسے کہ انور رضا صاحب نے بھی فرمایا کہ آپ نے بڑا وائزلی انگیج کیا ہوا ہے. اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب کے ساتھ بات کرتے ہیں، انہیں کمیونیکیٹ کرتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے وہ بات کرتے ہیں، اور وہ سم ٹائم ہیڈ آن بھی لیتے ہیں. اور ابھی 2 ہفتے پہلے جب مجھ سے ان کی بات ہو رہی تھی انٹرویو میں، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو رویہ اس جماعت کا ہوگا ہم اسی رویے کے مطابق ان کو جواب دیں گے، لیکن اب انہوں نے صحیح رویہ اختیار کیا، سیاسی رویہ اختیار کیا، تو ہم سیاسی رویہ اختیار کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے، آپ کی توقع ہے کہ آپ کو رسپانس مل سکتا ہے؟ نہیں، ہماری کوئی توقع نہیں ہے کہ ہمیں کوئی یہ رسپانس دے گے. توقعات انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے وابستہ کر رکھی تھی. ان کی ساری توقعات جو ہیں اور وہ ساری تمہیں امیدیں وہ آہستہ آہستہ دم توڑ رہی ہیں. یہ تو دیکھیں جاوید صاحب، جو 2018 کا الیکشن تھا، ثاقب نثار جیسے لوگ عدلیہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ اسٹیبلشمنٹ کے کردار تھے جو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، پھر بیوروکریسی ہو گئی، پھر انٹرنیشنل فنڈنگ ہو گئی. یہ ساری چیزیں آپ ملا لیں تو اس کے بعد جا کے کہیں عمران خان وزیر اعظم بنتا ہے یا ان کی جماعت جو ہے تو وہ پھر گورنمنٹ میں آتی ہے. یہ بیساکھیاں ان کے پاس نہیں ہو تو عمران خان ہی کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ تو پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل فورس ہے ہی نہیں. وہ تو سمجھتا ہے کہ وہ کوئی پتہ نہیں ہالی ووڈ کا سٹار ہے یا بالی ووڈ کا سٹار ہے یا لالی ووڈ کا سٹار ہے. وہ خود کو ابھی تک سیلیبریٹی سمجھ رہے ہیں. وہ تو 100 بار ہو، لیکن سیلیبریٹیز میں اور پولیٹیکل لیڈر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اور یہ ڈرامے جو ہوتے ہیں نا سیاست کے میدان میں، سیاستدان بننے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور بڑی ٹریننگ سے گزرنا پڑتا ہے. اس بیچارے نے تو ابھی تک ایک حوالات نہیں دیکھی. اس کو تو جب تھوڑا سا قانون کا ڈنڈا دکھایا تو یہ پنڈی سے آگے نہیں آیا. اس کو پتا تھا کہ پنجاب کی گورنمنٹ ختم ہوگی، اسلام آباد جو 27 کلومیٹر کا یہ کہتا ہے کہ حکومت ہے وہ شروع ہوتی ہے. اس کا اثر کتنا ہے، وہ کتنی انفلوئنس رکھتی ہے اور اس کی کیا طاقت ہے. وہاں پہ ریاست ہے، اور ریاست پھر جب حرکت میں آئے گی تو اس کو پتہ لگ جائے گا. تو عمران خان جو ہے وہ اتنا ڈرپوک آدمی ہے، اتنا بزدل آدمی ہے. اس نے آج تک، اس کا ٹریک ریکارڈ بن چکا ہے کہ آج تک کوئی ایک وعدہ اس نے پورا نہیں کیا، کوئی ایک دعوے پہ یہ قائم نہیں رہا، یہ اس پہ کھڑا نہیں رہا، کوئی ایک بات جو اس نے کی ہو یہ اس پہ ٹکا رہا ہو. اس کی اپنی پارٹی کے لوگ، جاوید صاحب، اسمبلی سیشن میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ الگ، جو تکرار ہوتی ہے الگ، لیکن جیسے اسمبلی سیشن ختم ہوتا ہے اس کے اپنے وزیر ہمارے پاس آ کر کہتے ہیں کہ یار کس پاگل کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑا ہے، یہ کیا مصیبت ہے، اس کو تو نہ عقل ہے، نہ فہم ہے، نہ فراست ہے، نہ یہ بات کو سمجھتا ہے. اب نہ کسی صلاح، نہ کسی سے مشورہ، جی ہم اسمبلیاں توڑنے جا رہے ہیں. تو یہ کوئی طریقہ ہے؟ مطلب آپ کسی سٹیج ڈرامے میں کھڑے ہیں،
थिएटर पे खड़े हैं, आपने बस अनाउंस कर दिया, और ये सारे आपके नौकर हैं। पॉलिटिकल पार्टीज में डायलॉग्स होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में टेबल टॉक्स होती हैं, बातचीत होती है, मुज़ाकरात होते हैं, गिव एंड टेक होता है, स्पेस देना पड़ता है। स्पेस लेने के लिए आपको स्पेस देना पड़ता है। मैं शहबाज शरीफ से हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं अपोजिशन के साथ नहीं बैठूंगा। आज तो आप मिन्नतें कर रहे हैं कि मैं बैठना भी चाहता हूं, अब कहते हैं कि मेहरबानी करें हमें तारीख दे दें इलेक्शन की, नहीं दे रहे हम। हमने इलेक्शन अगर कराना हुआ तो वो अपने टाइम पे होगा, इलेक्शन कमीशन का काम है, अक्टूबर में होगा। अब तो जावेद इकबाल साहब, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि इसके अपने वजीर और मुशीर वो शायद आके हमारे साथ खड़े हो जाए। मेरे ख्याल में वो इस बात पे भी एग्री है कि अगर एक्सटेंशन देना पड़ती है इसको असम्बलियों को, तो आप दे दें। शायद वो इमरान खान की बात को पीछे रखकर वो इस बात पे हमारे साथ आमादा भी हो जाए। और यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन कोई, जो अभी इजलास इसने बुलाया था इमरान खान ने पार्लिमानी पार्टी का, 95 इनके MPAs हैं और उसमें 50 लोग नहीं बैठे हुए थे। अंदाजा करें कि 45 लोग उसमें गैर हाजिर थे। इसका मतलब यही है इसकी पार्टी इसके हाथ से निकल चुकी है, उसका सिर्फ ऐलान रहता है। ठीक, अब ठीक। ये जब बाहर जाएंगे ना, जब इलेक्शन होगा, ठीक, जनरल इलेक्शन, ये पब्लिक में जाएंगे तो इनको आटे भाव का, उसका दाल का सारा भाव मालूम हो जाएगा कि क्या न। ठीक है। हैदर जमान कुरैशी साहब, ये जो एंगेजमेंट की पॉलिसी है इसमें समहाउ जो है मेरी इतलात के मुताबिक आसिफ अली जरदारी साहब का भी हाथ है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने भी यही मशवरा दिया है कि अगर सियासी तौर पे एंगेज होते हैं तो सियासी तौर पे एंगेज किया जाए इनको, न कि धमकियों में आया जाए, न कि ब्लैकमेलिंग में आया जाए। और जाहिर है ये एक बेहतर तरीका है। जावेद साहब देखिए, बातचीत तो आप जो है दुश्मन ममालिक से भी करते हैं, दहशत गर्दों के जो बातचीत करने आते हैं, और आपने देखा कि अमन मुज़ाकरात के लिए भी आप उन लोगों से भी बात करते हैं जिन पे आपने गोलाबारी की, और जिनके साथ आपके ज़मीनों के डिस्प्यूट्स हैं, फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ हैं, ट्रेड इश्यूज़ हैं। बातचीत तो होनी चाहिए, बातचीत करने से बेहतरी निकलने की जो है गुंजाइश निकलती है। और ये तो बात करता नहीं था, अब क्योंकि बंद गली में आ गया है, फ्रस्ट्रेटेड है, और रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी जो एक बबल था मकबूलियत का, वो बिल्कुल फेज आउट हो रहा है। और आप देखिए AJK के अंदर जो इंतखाबात हुए अंडर द नोज ऑफ हिज ATM प्राइम मिनिस्टर, किस तरीके से इसकी पार्टी के खिलाफ 3/4 यानी 2/3 भी नहीं, 3/4 जो है वो 75% वोट PTI के अगेंस्ट पड़ा है। तो इससे पता चलता है कि स्टेट ऑफ गवर्नेंस। और पंजाब में जो अभी रिसेंट बाई इलेक्शंस हुए, इनकी हालत आप ये देखें कि ये जिन सीटों पे जीते इन्होंने अपने गोशवारे भी दाखिल नहीं करवाए, तो ये वैसे ही नाअहल हो जाएंगे। और जिस सीट पे ये MNA थे वहां से वैसे ही ये D सीट हो चुके हैं। तो ये एंटी डेमोक्रेटिक सोच रखने वाले हैं, बैसाखियों की मदद से आए थे, अब इनको एक बबल मिल गया, आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया, और इनको कहा गया या सोचा गया कि शायद इनको पंजाब दे देंगे तो शायद इनमें कोई फहम फरासत आ जाएगी, कोई डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल आ जाएंगे। लेकिन वो इनकी गर्दन में सरिया चढ़ गया कि इन्होंने समझा कि मैं तो शायद 2/3 क्या 3/4 अक्सरियत से शायद पाकिस्तान का अगला सदर बन जाऊंगा या वजीर आजम बन जाऊंगा, और आइन को और इदारों को और तहस नहस कर दूंगा। और इन्होंने कुछ लोगों की ड्यूटी भी लगा दी है, जो अगला मंजरनामा इनके जहन में था कि मैं अदलिया में, इदारों में, एस्टैब्लिशमेंट में, ब्यूरोक्रेसी में किस किस्म के रूथलेस किस्म के मैं रिफॉर्म्स करूंगा। अरे भाई, आपने जो 4 साल में डिफॉर्म्स किए हैं, और एक एक करके अब आप खुद मानते हैं जावेद साहब के, कहते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर किसी के कहने पे लगाया, चेयरमैन नैब किसी के कहने पे लगाया, जो है मलेशिया ना जाने का फैसला गलती थी। यानी गलतियों की एक दास्तान है। सो एक ऐसे ऑन ट्रेनिंग आदमी को, जिसको ना मुल्क से, ना जमहूरियत से, ना पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से, सिर्फ ये रियल एस्टेट, ATMs और पंटर माफिया का नुमाइंदा था, और एक आलमी एजेंडे के तहत
پاکستان کی معیشت کو زمین دوز کرنے کے لیے یہاں بٹھایا گیا تھا. اب یہ سکڑتا ہوا پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے. صحیح کہا انہوں نے, مسلم لیگ کاف کی ہے, اور مسلم لیگ کاف وہ فیصلے کرے گی جو ان کے انٹرسٹ میں ہے, کیونکہ وہ سیاسی لوگ ہیں. وہ دیکھنا چاہیں گے کہ اگلے منظر نامے میں وہ کیا بہتر گورننس کر کے کہاں الائنسز فورج کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ تو الائنس اب ٹوٹ چکی ہے. بقول فواد چودھری اسمبلی نہیں توڑیں گے تو الائنس ٹوٹ گئی. تو یہ تو اب قصہ پارینہ ہے. اب بات رہے گی کے پی کے بھی فیز آؤٹ ہو جائیں گے. جو ہے 2 ٹرمز لگاتار جو انہوں نے وہاں پہ حکمرانی کی ہے, اس کے ثمرات آپ کو نظر آ رہے ہیں. آپ کا زیادہ مشاہدہ ہے وہاں کا. تو ایونچولی میں یہ کنکلوڈ کروں گا کہ ان کو he will have to cut a sorry figure. اس کو واپس بات چیت کرنی پڑے گی, اور حکومت ضرور انگیج کرے گی, اور بالکل صحیح کر رہی ہے. پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایک سنجیدہ آدمی ہے. شروع میں وہ بھی ان کی گلی میں انہوں نے تھوڑی دیر بینڈ بجایا جب کابینہ کا اوتھ لینے سے وہ گھبرا گئے, لیکن آئی تھنک ان کو ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ ان کا ایک کانسٹیٹیوشنل آفس ہے, اور اگر کوئی پازیٹیو کردار ادا کر کے ملک میں ٹیمپریچر کم ہو سکتا ہے, بات چیت کے لیے کوئی ایک فورم کے طور پہ ایکٹ کر سکتے ہیں, تو بڑی اچھی بات ہے. ملک میں اسٹیبلٹی چاہیے. ٹھیک ہے انور رضا صاحب, لیکن اس دوران ہم نے یہ دیکھا کہ آج جو ڈیلی میل کی جو معافی آئی ہے, جو شہباز شریف صاحب نے انہوں نے مانگی ہے, اس سے پہلے ہم نے براڈ شیٹ کیس میں کاوے موسوی کو دیکھا تھا, انہوں نے بھی معذرت کی تھی. اس سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ایک خاص وقت کے اندر ایک خاص اینگلنگ کر کے جو ہماری قومی سیاست تھی ان پر الزامات لگائے گئے, ان کے دامن کو داغدار کیا گیا, اور ان کو سسٹم سے ہٹا کے راستہ بنایا گیا عمران خان کے لیے. اور اب وہ معافیا مانگ رہے ہیں, اور آج بھی تحریک انصاف کے لوگ ان کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ نہیں انہوں نے اس پہ معافی مانگی ہے, اس پہ معافی نہیں مانگی, حالانکہ اخبار کا یہ موقف ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم الزامات پہ معافی مانگتے ہیں. دیکھیے جاوید صاحب, جو عمران خان صاحب نے اپنے 4.25 برس دور اقتدار میں پیپلز پارٹی کو, مسلم لیگ نون کو, جے یو آئی کو, اور تمام لوگوں کو جو چور ثابت کرنے کی کوشش کی, آج ڈیلی میل کی اس معافی سے ان کا جو ایک بیانیہ تھا اسی کو وہ پیچھے بیک آف کیا انہوں نے. اور جو اس وقت کی حکومت ہے اس کا جو بیانیہ تھا کہ خان صاحب ہم پر الزامات لگا رہے ہیں, ہمیں کرپشن پر کی چور کہہ رہے ہیں, ہمیں یہ ڈاکو کہہ رہے ہیں, اس کو تقویت حاصل ہوئی ہے کہ خان صاحب جھوٹ بول رہے تھے, اور وہ جھوٹ اب ثابت ہو گیا ڈیلی میل کی معافی کے بعد. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب 4.25 برس یہی ثابت کرتے رہے کہ یہ چور ہے, یہ چور ثابت ان لوگوں کو نہیں کر سکے. تیسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کو کیا صرف پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو سیٹسفائی کرنا تھا؟ اگر تو وہ میچورٹی شو کرتے اور وہ ملک کے وزیر اعظم تھے, وہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز کے کارکنان ہیں اپنے نظریے سے, اپنے منشور سے, اپنی کارکردگی سے ان کو اپنی طرف لے کے آ سکتے تھے. وہ کلیم کرتے ہیں کہ ان ایک یوتھ کی بڑی تعداد ان کے ساتھ موجود ہے. پھر اگر ہم یہ بھی بات ان کی مان لیں تو کیا انہوں نے اس ملک کے جو کلچر کے ساتھ کیا ہے, جو اخلاقیات کا بیڑا غرق کیا ہے, آپ افورڈ کر سکتے ہیں؟ ہر گھر میں دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایسا آزادانہ ایسی سوچ دی ہے کہ جو ہمارے کلچر کو, ہمارے دین کو, ہمارے تشخص کو تباہ و برباد کر رہی ہے. آپ دیکھ لیجئے سوشل میڈیا, سب سے زیادہ سٹرانگ سوشل میڈیا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا, اور وہ کلیم بھی کرتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا ایک طرف, پرنٹ میڈیا ایک طرف, ہم تو جو سوشل میڈیا ہے, جو ڈیجیٹل میڈیا ہے, اس کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں. یعنی کہ سوشل میڈیا پہ اگر کوئی بات آپ سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, اس کی کوئی تصدیق نہیں کی جاتی. ایک ایسا جھوٹ جس کو آپ ایک بیانیہ بنا کر پیش کرتے ہیں اور ٹرولنگ کرتے ہیں لوگوں کی, اس کی بنیاد پر آپ نے اپنی حکومت کو آگے چلایا. اب آہستہ آہستہ یہ چیزیں آپ کے خود گلے پڑتی جا رہی ہیں. دیکھیے جھوٹ کتنی دیر جھوٹ رہ سکتا ہے, ایک نہ ایک دن اس نے بے نقاب ہونا ہوتا ہے. یہ ساری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ گلا پھاڑ پھاڑ کر یہ بات کہتے تھے کہ عمران خان صاحب جو جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن خان صاحب چونکہ ڈیجیٹل میڈیا پر انہوں نے ایک بالکل وہ گالم گلوچ بریگیڈ رکھی ہوئی تھی, پورے بیانیے کو آگے لے کر چلتے تھے, تو لوگ سمجھتے تھے کہ پیپلز پارٹی, نون لیگ, جے یو آئی یہ سارے چور ہی ہیں. انہوں نے آئین اور قانون کی ایک نئی تعریف وضع کر دی. اور دیکھیے کہ جیسے ہی اب آپ دیکھیں وقت چیزوں کو ثابت کرتا ہے, آہستہ آہستہ وقت نے ثابت کیا. میں ایک بات کرتا ہوں, بڑی سخت بات ہے, اچھا شاید آپ کے کہ دیکھیے کہ عمران اس کو آصف علی زرداری صاحب کو, نواز شریف صاحب کو, مولانا فضل الرحمان صاحب کو, ان کو چور ثابت کرنے کے لیے, ڈاکو ثابت کرنے کے لیے بڑے ملک کے وسائل بھی استعمال ہوئے, 20 برس لگے, 10 برس لگے, لیکن خان صاحب نے اپنے پیروں پر کلہاڑا مارا اور وہ تو 4.25 برس میں ہی ایکسپوز ہو گئے. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں,
آپ ان غلطیوں کو تسلیم کیجیے اور آگے بڑھیے. لیکن خان صاحب کا جو رجڈ پن ہے, جو انا پرستی ہے, وہ ان کی سیاسی سوچ میں آڑے آئی ہوئی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ بڑی امپورٹنٹ ہے جاوید صاحب, یہ جو لوگ خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان لوگوں کا پرسنل انٹرسٹ بھی ہے, ان لوگوں کے اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ رابطے بھی ہیں, انہی لوگوں کے باقی جماعتوں کے جو رہنما ہیں ان کی قیادت کے ساتھ بھی دوستیاں ہیں, رشتہ داریاں ہیں, ان کے ساتھ بھی رابطے ہیں. اب خان صاحب کو یہ لوگ بھی آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتے. انہیں بھی پتہ ہے کہ خان صاحب کی جو سوچ ہے وہ آمرانہ سوچ ہے, وہ جو کہہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. دیکھیں, سیاسی جماعتوں میں آپ اختلاف رائے ضرور کیجئے, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے جو کہہ دیا وہی حرف آخر ہے. آپ لوگوں کی رائے لیجئے, اس کے مطابق فیصلہ کیجئے. اب خان صاحب پہلے کہتے تھے کہ دیکھیے ہم ہمیشہ یہ بات کرتے تھے کہ جب خان صاحب نے حقیقی آزادی مارچ میں یہ جو سرپرائز دیا ہے یہ ان کے گلے پڑ جائے گا. یہ ٹرمپ کارڈ تو ہو سکتا ہے پولیٹیکلی, لیکن فیزیبل نہیں ہو سکتا. اگر آپ اسمبلیوں کو, خان صاحب کبھی اسمبلی نہیں توڑیں گے, نہ تو پرویز الہی توڑنا چاہتے ہیں, نہ محمود خان صاحب توڑنا چاہتے ہیں. ان کے پی کے لوگوں میں ایک بات ان کے ذہن کے کسی نہ کسی کونے میں موجود ہے کہ اگر کے پی کے اسمبلی توڑ دی جاتی ہے اور پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹتی تو جو مقصد ان کا حاصل کرنا, جو مقصد وہ چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں ہوگا, کیونکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ پر اس طرح دباؤ نہیں ڈال سکیں گے اور الٹا ان کا نقصان ہوگا. وہ نقصان سے بچنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک صاحب رائے ہے نا, خان صاحب کو اس کو تسلیم کرنا چاہیے. ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ انور رضا صاحب, اختیار ولی خان صاحب اور حیدر زمان قریشی صاحب, آپ کا بہت بہت. سیاست کے اندر اگر معاملات کو آگے بڑھانا ہے تو سیاسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا, آمرانہ سوچ کے ساتھ نہیں, یا دھمکیاں یا بلیک میلنگ سے نہیں. ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, بریک لیں گے, بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا. پروگرام ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ایک بار پھر مقبوضہ کشمیر کے لیے پاکستان نے عالمی برادری سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھارت کر رہا ہے, یہ عالمی اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو روکے. آج وفاقی وزراء ریاض حسین پیرزادہ اور مشیر وزیر اعظم قمر زمان کائرہ نے بھی اس حوالے سے تفصیل سے پریس کانفرنس کی, اور ان کا یہی کہنا تھا کہ بھارت جو ہے وہ فوری طور پر اپنی افواج کو مقبوضہ کشمیر سے واپس بلائے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2019 میں جو فیصلہ بھارت نے کیا تھا, یعنی آرٹیکل 370 اور 35A کا خاتمہ کیا تھا, اس کے نتیجے میں مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی رونما کرنے کی اور تبدیلی لانے کی سازش کی جا رہی ہے, جس کو یعنی مقبوضہ کشمیر کو ڈیموگرافیکلی چینج کرنے کی سازش ہو رہی ہے. وہاں پر مسلمانوں کی اکثریت کو اب اقلیت میں بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے, اور وہاں پر غیر کشمیریوں کو بسایا جا رہا ہے. جو کشمیری اہم قیادت ہے, یاسین ملک سمیت, وہ تمام کے تمام جیلوں میں پابند سلاسل ہیں, وہ جیلوں میں قید ہیں, ان پر بدترین ظلم جاری ہے. مقبوضہ کشمیر کی اس صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں کشمیر رہنما محترمہ مشال ملک. بہت شکریہ مشال ملک صاحبہ. یہ یقینی طور پر ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے, جو کہ 2019 سے تو ظاہر ہے کہ آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے کے بعد, لیکن ظاہر ہے 75 برس ہو چکے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر ایک انسانی جیل بنی ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود عالمی برادری اس پر خاموش ہے. دیکھیں, بہت سے فیکٹرز ہیں اس کے اندر جو ایکشنز مودی کی رجیم لے رہی ہے, ایک انٹرنلی ود ان انڈیا ایک مقبوضہ کشمیر کے اندر جو لے رہی ہے, اور پھر آزاد کشمیر کی طرف جس طرح ان کے جو کھلے عام ان کے آرمی چیف اور ان کے جو جنرلز ہیں, کمانڈرز ہیں, وہ تھریٹن کر رہے ہیں کہ اب ہم لوگ فلی ریڈی ہیں AJK اور GP کی طرف بھی چڑھائی کرنے کے لیے. تو یہ پورے خطے کو تباہ کر رہے ہیں, اور جو جینوسائیڈ واچ کے مطابق بھی جو 7th اور 8th سٹیج تک پہنچ گیا ہے معاملہ نسل کشی کا, اور اس کے ساتھ ڈی لمیٹیشن ہو رہی ہے. پھر وہاں پہ جو DTC کے الیکشنز کرائے جا رہے ہیں, اور جس طریقے سے وہاں پہ کشمیریوں کے ووٹ کو نہ صرف مارجنلائز کیا جا رہا ہے, ان کی ووٹر لسٹ میں بھی جو رجسٹرڈ ہیں ووٹرز ان کو بھی نکالا جا رہا ہے. اور ویسے بھی آپ نے دیکھا ہے پاسٹ میں بھی ڈیموگرافی چینجز جب نہیں بھی ہوئے تھے اس طرح, تو اس زمانے میں بھی وہاں پہ لوگوں کو جو ہے کشمیری ووٹ کرتے ہی نہیں تھے. ہارڈلی 1 to 2% ووٹر ٹرن آؤٹ تھا, کیونکہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی بھی, چاہے وہ ڈی لمیٹیشن کے تھرو وہ الیکشنز کرا رہے ہوں یا اپنی پاپولیشن کو بڑھا رہے ہوں, مگر ہمارا کور جو پرنسپل سٹانس ہے کشمیریوں کا کہ ایک تو ریورس کیا جائے جو کچھ انہوں نے ایکشنز لیے آرٹیکل 370 35A کے,
اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر بھاری ذمہ داری بنتی ہے یونائٹڈ نیشنز کی. آئی ڈونٹ نو وہ کہاں سو رہے ہیں کہ وہ ابھی تک انہوں نے کوئی ایک ریزولوشن بھی نہیں وہاں پہ ٹیبل ہوئی کہ وہ انڈیاز کو ڈیمانڈ کریں وہاں پہ کہ یہاں پہ پاپولیشن سینسس کنڈکٹ کرایا جائے. اٹس اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری, انڈیا کا تو حصہ ہے ہی نہیں, اٹ فالز انڈر دی UN امبریلا. اور اگر وہ اس کے اوپر ایکشنز نہیں لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی طرف سے پھر فل پرمیشن ہے. اگر وہ صرف لپ سروس سے کنڈیم کریں گے یا رپورٹس کے تحت وہ اس کے اوپر اپنی سجیشنز دیں گے, نہ پیس کیپنگ فورسز بھیجیں گے, نہ ڈی ملٹرائزیشن کے لیے کوئی ایکشن لیں گے انڈیا کے خلاف, نہ وہ انٹرنیشنل لاء کے انڈر اپلیکیبل کریں گے انڈیا کو اکاؤنٹیبل, نہ یونیورسل جورسڈکشن کے انڈر, تو پھر کس طریقے سے ایک ان آرمڈ نیشن جو اس وقت لیڈر لیس ہوا ہے وہ کیسے ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. کوئی مطلب کوئی فکشن مووی نہیں چل رہی ہے کہ آپ کے پاس کوئی سپر پاورز آ جاتی ہیں, سپر نیچرل پاورز. ابھی بھی میں سمجھتی ہوں یہ سپر نیچرل ہی چل رہا ہے جو 70 ایئرس سے اوپر ایک ان آرمڈ نیشن جو ہے وہ کامبیٹ کر رہا ہے, ہائیسٹ آکوپیشن آف دا ورلڈ. بٹ گریوز میں جاتے جا رہے ہیں کشمیری, بڑھتی جا رہی ہیں قبریں, اور ان قبروں کے اوپر ان کے مکانات بن رہے ہیں. نہ صرف جاوید صاحب کہ پہلے تو یہ رپورٹس جتنی بھی آتی رہی ہیں چند سالوں کے اندر کہ کالونیز جو ہیں, ٹاؤن شپس جو ہیں, ان کو بلڈوز کیا جا رہا ہے, لوگوں کے ان کے جو اونرشپ ہے گھروں کی, ان کی جو ڈاکیومنٹس ہیں اونرشپ کی, ایئرشپ کی, وہ ان سے سیز کی جا رہی ہیں, بینک اکاؤنٹ سیز کیے جا رہے ہیں. بٹ اس کے ساتھ ساتھ اب انہوں نے اگلا اسٹیپ یہ لیا ہے کہ ایک تو وہ کاسوز وہاں کریں سرچ آپریشن, جس کے تحت ان کو ایک آئیڈیل ایکسکیوز ملتا ہے کہ وہ وہاں پہ گرینیڈ اٹیکس کرتے ہیں کالونیز کے اندر, گھروں کے اندر, گاؤں کے اندر. اب اگلا کیا ہے کہ انہوں نے آگ لگانے لگ گئے ہیں کالونیز کو, جو گاؤں میں جو گھر بستیاں ہیں لوگوں کی, ان کو اب آگ لگا رہے ہیں. پہلے تو بلڈوزر لے کر آتے تھے, اب ان کو ایک سٹیپ فردر یہ چلے گئے ہیں. تو اس طرح جب لاشیں ہیں, جہاں قبریں ہیں, جہاں گھروں کو گرایا جا رہا ہے, لوگوں کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے, انڈر گراؤنڈ ٹارچر سیلز بنائے ہوئے, تو اس کے اندر ہمیں بتایا جائے کہ اور کتنا زیادہ کشمیری جو ہے. اچھا مشال صاحبہ, یہ سارا ایک سیکوینس میں ہو رہا ہے مشال کس اینگل سے ہم کر سکتے ہیں, سارا سیکوینس میں ہو رہا ہے. سیاسی جدوجہد کرنے والے یاسین ملک صاحب کو جیل میں ڈال دیا, کشمیری قیادت کو جیل میں ڈال دیا, وہ بیماری میں بھی ہیں, تکلیف میں بھی ہیں. پھر آپ نے وہاں پر غیر کشمیریوں کو زمین لینے کی اجازت دے دی. پھر مردم شماری جو ہے وہ 2021 سے 2026 تک آپ نے ملتوی کروا دی. یہ سارا ایک سیکوینس میں ہو رہا ہے تاکہ من پسند نتائج پھر حاصل کیے جا سکیں بعد میں جا کے. بالکل, مگر اب جی جو ان کے اپنے الیکشنز حال ہی میں ہو رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کہ ہماچل پردیش کے اندر 99% ہے آلموسٹ وہاں پہ ہندوؤں کا ووٹ, 98-99%. تو وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بری طرح, جو کہ ان کا ایک اسٹرانگ ہولڈ تھا, وہاں پہ بی جے پی ہاری ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ایموشنز یا ایموٹیو جو سٹانس تھا اس کے اوپر لوگوں نے ووٹ نہیں دیا بی جے پی کو. حالانکہ انہوں نے یونیفارم کا بھی انٹروڈیوس کیا, انہوں نے بہت سی پالیسیز, بلکہ وہاں پہ یوگی خود گئے, جو کہ اب کہتے ہیں کہ اگلے جو اس کے ایئر ہیں بی جے پی اور RSS کے آفٹر مودی وہ یوگی ہے, اور وہ اس کی انتہا کی نفرت ہے کشمیریوں سے اور مسلمانوں سے اور مائنورٹی سے. تو وہ بھی وہاں پہ گیا, بار بار گیا, مگر بری طرح یہ پٹے ہیں وہاں پہ. اور ہم لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دلی کے اندر بھی جس طریقے سے عام آدمی پارٹی کا بھی جو ہے, مگر مین چیز یہ ہے کہ یہ پاور میں ہے اس وقت RSS رول کر رہی ہے, ان کی انٹیلیجنس, ان کی اسٹیٹ کو, اور ان کو اور کچھ سوار نہیں ہے. اور اب ان کی پرفارمنسز بھی دیکھ لیں, اکنامکلی بھی انڈیا میں ان امپلائمنٹ کتنی بڑھتی جا رہی ہے, اینڈ اٹ از دا 4th largest population in the world with the poorest people below the poverty line. مارکیٹنگ گلوریفیکیشن کس حد تک چلے گی, ملٹی نیشنلز بھی جو وہاں انویسٹ کر رہے ہیں وہ بھی تنگ آ رہے ہیں, کیونکہ وہاں پہ ایک سول وار انارکی کی سچویشن بڑھتی جا رہی ہے. اور وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہیوی انویسٹمنٹس ہیں عرب ورلڈ کی اور ویسٹ کی, اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سارڈز نکال کے, ایمونیشنز نکال کے ویپنریز کے ساتھ, ٹیررسٹ جو آرگنائزیشنز ہیں ہندو فنیٹکس کی, ان کو اسٹیٹ پیٹرنائز کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ RSS کو جو انہوں نے وہ 13 دفعہ غالباً یہ ان کے اوپر پکڑے گئے ہیں کہ یہ وہاں پہ جو ہیں اٹامک بام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, یورینیم کی وہاں پہ لیگل سپلائی
के भी मामले उठे हैं। तो ये सारा का सारा जो मामला है, जब आपने एक पैरेलल एक दहशतगर्द आर्मी बना दी है, एक वैसे भी इनकी इंडियन आर्मी दहशतगर्दी कर रही है मकबूजा कश्मीर में, फिर उसके साथ साथ जो काले कवानीन और भी बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन NIA की सूरत के अंदर, वो तो बनाए ही इसीलिए कि एलिमिनेट किया जाए कश्मीरी लीडरशिप को। यासीन साहब भी एक डेथ सेल में, एक के बाद एक हेयरिंग उनकी हो रही है टाडा कोर्ट्स के अंदर, बार बार प्रोडक्शन वारंट्स इशू किए जा रहे हैं उनके लिए, मगर उनको हिंदुस्तान की सरकार वहाँ पे भी नहीं पेश कर रही है। पता नहीं उनको किस हाल में रखा हुआ है कि उनको फिज़िकली और भी जो दहशतगर्दी के झूठे मुकदमे उनमें नहीं लाया जा रहा। मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस हैं कि उनकी हेल्थ की क्या कंडीशन है। ऑनलाइन भी उनको जो बहुत थोड़ी देर के लिए प्रेजेंट किया जाता है उसमें भी जो रिपोर्ट्स हैं कि ही इज़ वेरी वेरी वीक। तो क्या सूरत हाल, क्या वो चल नहीं सकते, क्या उनको मार रहे हैं, क्या उनको व्हील चेयर पे ले आए हैं, कि क्या हर बार उनको प्रेजेंट नहीं किया जा रहा कोर्ट्स के अंदर। और ये अफसोस की बात है कि आप उस शख्स को दहशतगर्दी के तहत जेल में डाल रहे हैं जो भारत के निस्फ दर्जन से ज़ायद वज़ीर आज़म के साथ मकबूजा कश्मीर के मामले पे बातचीत कर चुके हैं, मुज़ाकरात कर चुके हैं। बिल्कुल, और इसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर धड़ाधड़ दिन ब दिन और ज़्यादा से ज़्यादा जर्नलिस्ट को जो है, जो थोड़ा बहुत जिनकी आवाज़ दुनिया तक पहुंचती थी, उनको कम्प्लीटली साइलेंस किया जा रहा है। और जो बात है कि इसके ऊपर कोई इंटरनेशनल लॉ के तहत कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर टू परसिक्यूट दीज इंडियन फोर्सेस, और जो ड्रैकोनियन लॉज हैं वहाँ पे, मैं समझती हूँ अर्जेंट नीड है इस वक्त कि इंडिया के ऊपर इस वक्त आई थिंक पूरी दुनिया में अगर कहीं सैंक्शंस एप्लीकेबल हैं, बिकॉज़ ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, ये इंडिविजुअल ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशंस नहीं कर रही हैं, या कोई इंडिविजुअल एक्ट नहीं है जो दहशतगर्दी हो रही है, ये एक स्टेट की पैट्रनाइजेशन है। तो जब तक कि स्टेट को ब्लैक लिस्ट नहीं कराया जाएगा फॉर promoting and patronizing and supporting and promoting terrorism and committing the highest crime in the world, डिफेंस एंड इकोनॉमिक सैंक्शंस इन पर हों और डिफेंस ट्रेड इनके साथ बैन किया जाए, जब तक इस कौम को जो है वहाँ पे डीवेपनाइज डीमिलिटराइज ना किया जाए और उनको उनका आज़ादी का हक़ दिया जाए UN की करारदादों के मुताबिक, वो एक लीगल अपना एक लेजिटिमेट एक जो उनका राइट है और सबसे पुराना मसला है उनका, जो कि अभी तक मतलब कि सदियां गुजर गई हैं। या तो UN वाले ऑफिस अपना बंद कर दें और कह दें कि जी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम बेबस हैं। एक पूरा दुनिया का यूनाइटेड नेशंस जो है वो इंडिया के सामने, इंडिया की दहशतगर्दी के सामने बेबस है, और यही RSS है इस वक्त दुनिया भर के अंदर HSS की शक्ल में वो तब्दील होती जा रही है। वो भी उसकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है और दुनिया भर में अब वो दहशतगर्दी की जो वो सारी जो स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं, जिस तरीके से इंडियन मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं, कश्मीरी मुसलमानों को कर रहे हैं, बाहर के मुल्कों में जो मॉडरेट हिंदू हैं उनको जो है वो थ्रेट्स दी जा रही हैं कि वापस तुम अपने मुल्क आए तो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो कि गन पॉइंट पे हिंदुस्तान की ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अब ग्लोबली उसका जो है फेस चेंज हो रहा है, और वो ग्लोबल टेररिज्म के अंदर वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे उसकी जो रूट्स हैं वो नज़र आ रही हैं, विजिबली नज़र आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिशाल मलिक साहिबा, कश्मीरी रहनुमा से तफसील से गुफ्तगू करी, और यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा मुतनाज़ा मामला है जो कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज भी हल तलब है। बैनुल अक़वामी इदारों को इस पर अपना किरदार अदा करना होगा, ख़ासकर अक़वाम मुत्तहिदा को, जिसकी अपनी करारदाद मौजूद है इस खित्ते के अंदर इस्तिस्वाब राय की। याद रहे कि अब से कुछ रोज़ कबल जब पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अपने ओहदे का चार्ज संभाला था, तो उन्होंने भी अपना सबसे पहला जो दौरा था लाइन ऑफ कंट्रोल का किया था, और वहाँ पर उन्होंने एक साफ़ और वाज़ेह पैगाम दिया था कि भारत कभी भी अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं हो सकता। यह था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।